بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے خواب کی جو خوشحال پاکستان کے، لیکن اس کے ساتھ مسائل بھی ہوں. جب تک مسائل پہ گفتگو نہ ہو تو حل کی طرف ہم نہیں جا سکتے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک پوائنٹ اٹھا کہ ہماری نیشنل پالیسی کی اکثر اپروچ جو ہے وہ انڈیا سینٹرک رہی ہے. اور ایئر مارشل صاحب، سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ انڈیا سینٹرک اپروچ جو رہی ہے، آج کا ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ دور ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے. ہمسایہ ملکوں کی اکانومی جو ہے اس سے بینیفٹ کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں جو انٹرنیشنل سٹڈیز بھی آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا بہت زیادہ ترقی کر جائے گا، بھارت بہت زیادہ ترقی کر جائے گا اور پاکستان ایک فیلڈ ریاست بن جائے گا. تو کیا انڈیا سینٹرک اپروچ کر کے اپنی ساری سیکیورٹی پالیسیز کا محور اس طرف رکھ کے ڈیفنس کی طرف اتنا بجٹ ڈائیورٹ کر کے جائز ہے کہ لوگوں کو نہ روٹی ملے، نہ ہیلتھ کی فیسلٹیز ملیں، نہ تعلیم کے مواقع ملیں؟ بالکل جائز نہیں ہے. یہی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ چونکہ شروع میں 50s میں آپ کی سویلین لیڈرشپ تھی، شروع ہی میں آپ نے انڈیا سینٹرک ایٹیچیوڈ ایسا اڈاپٹ کیا کہ آپ ٹھیک ہے اس وقت ہم ولنریبل تھے، ہماری سیکیورٹی کے ایشوز تھے. انیشلی ہم بالکل اس مائنڈ سیٹ میں تھے کہ ہم اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کر رہے تھے. مگر کیا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے آج کل ہم انڈیا سینٹرک ہیں کہ نہیں؟ ایکچولی جب سے آپ ایک نیوکلیئر پاور بنے، یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے، آپ کی کچھ جو سیکیورٹی کی ڈائمینشنز ہیں وہ چینج ہونی چاہیے تھی. ایک ملک رشیا جیسا جو سپر پاور تھا وہ بلیڈ اس کی اکانومی ہو گئی ان این آرمز ریس ود دی ادر سپر پاور، اور وہ ڈیلیبریٹ تھا. آپ اگر ایئر مارشل صاحب کو اس چیز کا احساس ہے تو آج کل جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس میں یہ کنسیڈریشن ہے یا وہی انڈیا سینٹرک مائنڈ سیٹ ہمیں ڈومینیٹ کر رہا ہے؟ کچھ باتیں حقیقتیں ہیں اور کچھ باتیں حقیقتیں تلخ نہیں ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو خود ایئر مارشل صاحب نے کہا پاکستان واز بورن ود این انہیرنٹ سیکیورٹی ڈائلیما. اب جو ایک بچہ ہی پیدائش کے وقت نقص لے کے پیدا ہوا ہو تو اس کا قصور یہ تو آپ کا مطلب دس از گیون جو آپ نے انہیرٹ کیا، اس کو آپ خود سے جو ہے اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے. لیکن اس بات میں آپ دیکھیں کس پاکستانی کو اعتراض ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ امن ہونا چاہیے، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونا، اس میں کسی کو اعتراض نہیں. ابھی ہنا ربانی کھر صاحبہ جب انڈیا جا رہی ہیں تو دونوں سائیڈ کا کشمیر جو ہے وہاں پہ ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے، کالز ہوں گی دونوں طرف، لیکن اس کا یہ بھی تجارت مطلب نہیں ہوگی. کہ ہم لوگوں کے جو ایک حقیقتیں ہیں، جو ہمارے بارڈرز پہ خطرات ہیں، وہ اوور نائٹ وینش ہو جائیں گے. میں اور مارشل صاحب تو بسم اللہ کر کے ہم کہتے ہیں کہ امن کرو، اگلی دوسری طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی نیشن؟ میں آپ دونوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ انڈیا کے مفاد میں ہے کہ وہ ایک ایسے ملک پہ آ کے قبضہ کرے جہاں پہ ملیٹنسی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ کرنا چاہتا ہے پھر کیا کرنا قبضہ چاہتے ہیں؟ آج کل کے دور میں کون قبضہ؟ کیا انڈیا کے یہ فیور میں نہیں ہے کہ پاکستان ایک خوشحال ملک ہو، ایک سٹیبل ملک ہو، تاکہ ان کی جو اکنامک ترقی، اقتصادی ترقی ہو رہی ہے اس میں مسائل نہ ہو انڈیا کو؟ ان کی ترقی ہماری طرف وجہ سے کہاں رک رہی ہے؟ اگلی جو جنگ ہے نا جی وہ اکنامک وار ہے. پہلے تو اس ریالٹی کو آپ ایکسپٹ، اور اس اکنامک وار میں ہم انڈیا کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ خود ہم دیکھ انڈیا لیجئے، کے ساتھ آپ خود کمپیوٹر دیکھ ٹیکنالوجی لیجئے، میں کیوں نہیں کمپیٹ کرتے؟ تعلیم کے مواقع میں کیوں نہیں کمپیٹ کرتے؟ کون کروائے گا؟ بزنس میں کیوں نہیں کمپیٹ کرتے؟ کون کروائے گا؟ یہ لیڈرشپ آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ یہاں پہ مارشل صاحب بیٹھ کے اگر ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں، عوام کو بتا سکتے ہیں کہ جی فوج وہ کام کرے جو کہ فوج کا کام نہیں ہے، عدلیہ وہ کام کرے جو کہ عدلیہ کا کام نہیں ہے، تو جو بیسک مسائل ہیں، جو تھاٹ پروسیس ہے، آپ کے کولیگز بیٹھے ہیں جو انڈیا سینٹرک وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ آپ کیوں چینج نہیں کرتا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، کیوں نہیں انہیں بتاتے کہ وارفیئر کا کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے لکھا ہے یہ صرف میں نے عام پبلک کے لیے لکھا ہے؟ میں نے ہر ایک کے لیے لکھا ہے. یہ جو تھاٹ پروسیس ہے میرا یہ ہر ایک کے لیے نہیں. دیکھیں آپ ایکسٹریم کی بات نہ کریں. میں نے کب کہا کہ فوج کو ڈیزالو کر دیں؟ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے جینوائن کنسرنز ہے ریگارڈنگ سیکیورٹی یہ ریویو ہونے چاہیے. ہم نے آج تک ریویو نہیں کیے، اتنا وقت گزر گیا. اگر ہم پہلے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو پیدا ہی ایک انسیکیورٹی کے ساتھ ہوئے تھے، تو جو بچہ پیدا ایک ڈسیبلٹی یا کسی مسئلے کے تحت ہوتا ہے جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو کیا وہ مسئلہ اس کے ساتھ رہتا ہے؟ وقت کے ساتھ آپ نے اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا تھا یا نہیں؟ کرتے ہیں نا جی. تو نہیں اپنی پالیسیز یہاں آپ یہ بتائیے نا جی کہ یہاں پالیسیز ریویو کرنے کا کسی کے پاس وقت ہے؟ کتنی مرتبہ آپ نے پارلیمنٹ میں جو عوام کے مسائل ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ ہوتے ہوئے سنیں؟ دیکھیں مارشل صاحب ایسے نہ کہنا، جب آپ تھے آپ اپنی چھوڑیے جی، آپ تھے، میں پارلیمنٹ کا حصہ تو نہیں تھا. پارلیمنٹ نہیں، آپ اپنی جب فوج کا حصہ تھے اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا؟ دیکھیں آپ فوج کو، اب ہم کیا کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے؟ ایک ایک کیمرہ، ایک ایک اسلم بیگ صاحب جب بیٹھے تھے تو اس وقت وہ سیاست دانوں کی لائلٹیز خریدنے کے لیے پیسے دلوا رہے تھے. اس ملک کے
اب آپ ڈیبیٹ جو ہے اس کو بالکل ڈائیگریس کر رہے ہیں. اگر آپ انڈیویجولز کی باتیں شروع کر دیں گے, ہم نیشنل باتیں کر رہے ہیں, بڑا سیریس معاملہ ہے. نہیں پارلیمنٹ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جب آپ سروس کا حصہ تھے اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا؟ یہ ساری چیزیں, یہ سروس کا حصہ ہو, انڈیا سے لڑ رہے ہیں, یہ سروس کا حصہ ہو, سروس میں ویسے ہی ہم پالیٹکس ڈسکس نہیں کرتے. انڈیا سینٹرک, وی ان آور اون کیپیسٹی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ مین کام لیڈرشپ کا ہوتا ہے, بیکاز سروسز اور فورسز جو ہیں وہ سب سے, جب آپ بجٹ, ایک بڑا سادہ سا سوال ہے جو عام آدمی بھی پوچھتے ہیں. It's not my job to fight a war. اگر مجھے کسی کیپیسٹی میں سیکیورٹی کا بھی نہیں, میرا بندوق اٹھانے کا بھی کام نہیں ہے. اگر مجھے میری آرمڈ فورسز میں سے کوئی ریسپانسبل بندہ اور میں کسی پوزیشن پہ ہوں, یہ ایڈوائز کرتے کہ یہ سیکیورٹی ڈائلیما ہے, تو اٹ از I would take their advice. It is their business. مجھے پالیٹکس پہ اگر کوئی اپنا کمانڈ حاصل ہے اس پہ وہ مجھے ایڈوائز, بٹ یو کینٹ ڈسریگارڈ. اچھا پلوشا, آپ امپورٹنٹ کمیٹیز کی بھی ممبر ہیں, پارلیمنٹ میں فارن افیئرز کی کمیٹی میں بھی ہیں. کبھی آپ لوگوں کو یہ انپٹ آئی کہ جی ہم نے انڈیا کے ساتھ ڈیفنس کے علاوہ ان چیزوں پہ بھی کمپیٹ کرنا ہے؟ دیکھیے یہ انپٹ جو ہے یہ ایک فارن افیئرز کمیٹی کی اس پہ, یہ تو کتنی دفعہ ڈسکس ہوتا ہے. I mean فارن افیئرز کمیٹی ول ٹیک اپ اینی تھنگ جو کہ ملک کے فارن افیئرز کے اس وقت برننگ ٹاپک ہو, ٹھیک ہے, وہ تو کسی چیز کو بھی اٹھا سکتی ہے. لیکن یہ تو پالیسی ریکمنڈیشنز بھی آپ دیتے ہیں نا دیکھیں, ہم لوگ دیتے ہیں ڈیپینڈنگ آن دا ایشو دیٹ از دیئر. ہم لوگ ایک ہر چیز پہ پالیسی ریکمنڈیشنز نہیں دے سکتے. ایوری کمیٹی ہیز اے رول. اس میں آپ کی کامرس کمیٹی اور کمیٹیز ہیں, اکنامک افیئرز. فوج بھی ریکمنڈیشنز دیتی ہے کس کو؟ ہمیں فارن پالیسی کے لیے؟ ہمیں تو نہیں دی. اچھا مارشل صاحب, سول ملٹری ڈیوائڈ, ابھی تک ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ پوائنٹ بھی آپ نے اٹھایا کہ ایک سول ملٹری ڈیوائڈ ہے جو کہ ابھی آپ دونوں کی گفتگو سے بھی ناظرین کو بھی سمجھ آ رہی ہے, مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے, اور آپ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ملٹری انٹرونشن جسٹیفائڈ تھی لیکن ملٹری رول ٹرانسگریشن. اور یہی بات اسلم بیگ صاحب بھی ابھی کر رہے ہیں, دوبارہ آپ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ فوج کو اس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے. I am deadly against that. یہ جو ملٹری, یہ آپ کو کچھ اس میں تضاد نظر نہیں آ رہا؟ نہیں کوئی تضاد. ملٹری انٹرونشن جسٹیفائڈ ہے لیکن ملٹری رول جسٹیفائڈ نہیں. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں نا, دو مختلف چیزیں ہیں. انٹرونشن کیا ہوتی ہے؟ لیٹ اس سے کہ اگر آپ یو آر پشڈ بائی سرکمسٹانسز, یہ جو جنرل اسلم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ملک کا نقشہ نظر آ رہا ہے اس میں کوئی امپروومنٹ اور آگے پروگریس نظر نہیں مجھے آ رہی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے اٹ از اورس ٹو اینی ایڈوائس. تو اس وقت ان ادر ورڈز ہی سینگ, اور انہوں نے کلیئرلی لکھا ہے کہ ایک سٹیج ایسا آ جائے گا. سوال یہ کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں لکھا؟ دیکھیں بات یہ ہے جی, جنرل کیانی ڈزنٹ نیڈ ایڈوائز. ان کے پاس ہم سے زیادہ وہ بیٹھے ہیں, ان کو نہیں پتا جو سیٹ پہ بیٹھے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں ان کے بہاف پہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتا, یہ آپ ان سے پوچھئے. اچھا چلیں, آپ نے تو آرمی سپورٹ کی بات کی. دیکھیں میں نے ایک آرٹیکل کھلا لکھا ہے نا جی, اٹ از فار دی اسٹارٹنگ فرام دی پریزیڈنٹ, دی پرائم منسٹر ڈاؤن ٹو ایوری بڈی. میں نے کسی کو ایڈریس نہیں کیا. آپ اس کے جو ایشوز ہیں, آپ صرف سیکیورٹی کی بات لے کے ہم اپنا وقت نہ کریں. آپ جو اس کے ایشوز ہیں, اور جو میں نے مارشل صاحب سیکیورٹی ہی تو ہماری تھنکنگ کو ڈومینیٹ کر رہی ہے. سب سے پہلا پوائنٹ بھی آپ نے وہی لکھا, انڈیا سیکیورٹی کا. میں نے آپ کو کلیئر کر دیا, سب سے زیادہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ شروع میں یہ بجا تھا, اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ ہماری سیکیورٹی پالیسیز کی وجہ سے, نیشنل سیکیورٹی پالیسیز کو مس ہینڈل کرنے کی وجہ سے بالکل ہماری پرائرٹیز لاب سائڈڈ ہیں. یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں یہ کیوں ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کو موقع مل رہا ہے یہ کہنے کا کہ جی یہ ان کا تو کنٹرول نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ناظرین شاید ہمارا کسی چیز پہ بھی نہیں ہے, اور پاکستان کے بارے میں جو انٹرنیشنل سٹڈیز آ رہی ہیں اس میں بہت سیریس اور خوفناک قسم کے سینیریو بتائے جا رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کس طرح ہوگا, لیکن بحیثیت ایک قوم ہم وہ مستقبل بہت خوشحال بھی بنا سکتے ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. آپ لوگ ان کو بھی لے لیتے